اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل. بچوں، آج ہم نے ترجمۃ القرآن کا آغاز کر دیا ہے. 11th کلاس اسلامیات میں پڑھا رہا ہوں اور ہم نے ترجمۃ القرآن کا آغاز کر دیا ہے. آج ہم سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھیں گے. یہ بچوں وہی ایپ ہے جو میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتائی تھی کہ ادھر سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اردو پوائنٹ سے، اور آپ سورت کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ویو بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، تو ہم لوگ ابھی ویو کرنے لگے ہیں اور میں آپ کو پہلا رکوع جو ہے آج اس کا کرواؤں گا. تو اس کو غور سے بچوں سنیے گا تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو سارے کا سارا سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آلریڈی اپنے اسلامیات کے جو لیکچرز ہیں ان میں سے 4 لیکچر جو ہیں اپلوڈ کر دیے ہیں توحید اور اس کے تقاضوں تک. ٹھیک ہے بچوں، اور رسالت والا جو ہے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھ لینا ہے اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، لائک کریں، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ. سب سے پہلے بچوں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پیچھے میں نے آپ کو ایک پڑھایا تھا کہ مدنی صورتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری طویل صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ بھی جو ایک ہے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، 286، اور اس میں 40 رکوع ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ رکوع وائز بھی اگر بندہ کرے نا، مطلب ڈیلی بیس پہ ایک رکوع کا آپ کی ویڈیو جو بن جائے ایک رکوع کرا کے، تو پھر بھی آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں. ڈیلی بیس پہ بس آپ نے ایک رکوع کرنا ہے. صحیح ہے بچوں، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. رحمان اور رحیم، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، تو یہ اسی طرح ہی لکھے رہیں گے. صحیح ہے، ان کی کوئی مطلب نہیں ہے. مطلب ان کا جو مطالب کا علم ہے وہ پچھلی میں ویڈیو ایک لیکچر میں پڑھایا تھا آپ لوگوں کو حروف مقطعات کے بارے میں کہ ان کے معنی و مطالب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. صحیح ہے بچوں. اسی بات ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی یا پرہیزگاروں کی رہنما. ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے بچوں، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. جو متقین لکھا ہوا نا اس میں تقوی اختیار کرنے والے. تقوی کون اختیار ہے؟ ڈرنے والے. صحیح ہے، ھدی للمتقین لوگوں، ہدن جو کہتے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، للمتقین جو ہیں مطلب تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگاروں کی بات کی جا رہی ہے. صحیح ہے بچوں. ذالک الکتاب، ذالک کا مطلب ہے یہ کتاب، اور جو کتاب ہے وہ کتاب ہو گئی. لا ریب فیہ ہے، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ جو اس کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. صحیح ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے کہ لا ریب فیہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. الذین یؤمنون، اب یہ کہ جو لوگ غیب پر الذین ایمان لاتے ہیں. یہ جو یؤمنون کا بچوں لفظ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا. یؤمنون کا بچوں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان لانا. الذین لاتے ہیں ایمان، بالغیب غیب پر، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلے کا یہ ہے. ٹھیک ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. صلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ نماز. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور نماز کو ظاہر کرنے کے لیے. صحیح ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزقناہم کا بچہ مطلب ہوتا ہے، یہ رزقناہم لکھا ہوا ہے نا، رزقناہم رزق دینے والا. ٹھیک ہے، ينفقون
بانٹتے ہیں، اور جو ہم نے مال انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صحیح ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. صحیح ہے بچوں، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. یومنون کا مطلب ہے ایمان لاتے ہیں، غیبی کا مطلب ہے غیب. ابھی دیکھیں یہاں پہ اسی آیت میں اگر تھوڑا سا دیکھیں، تھوڑا سمجھیں اس آیت کو، تو آپ اسے سارا مطلب سمجھ آ جائے گا. دیکھیں بالغیبی غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ابھی صلاۃ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے نماز، یہ غیب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور رزقناہم رزق کو ظاہر کرتا ہے. کس چیز کو ظاہر کرتا ہے بچوں؟ رزق کو. اس کے بعد بچوں آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. والذین یؤمنون، اب یہاں پہ دوبارہ یؤمنون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو لوگ ایمان لانا. ٹھیک ہے. والذین، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بیما انزل جو نازل ہوا آپ پر، الیکا آپ پر. انزلہ کا مطلب بچوں کیا ہے؟ نازل ہونا، اور الیکا کا مطلب کیا ہے؟ آپ پر. وما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، آپ سے قبل. ٹھیک ہے بچوں، اس پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، یوقنون کا مطلب بچوں کیا ہے؟ یقین رکھنا. وبالآخرۃ آخرت پر یقین رکھنا. اس کے بعد محاورہ ترجمہ یوں ہے کہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. مطلب جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں، جس طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تو ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچوں اگلی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک، یہی لوگ، علی ہدم یہی، علی ہدم لوگ، ہدم کا مطلب، ہدن کا مطلب میں نے پہلے بتایا ہے، لوگوں کو ظاہر کرتا ہے. اولئک یہی لوگ، من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک کا دوبارہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے اور یہی لوگ. صحیح ہے. ہم المفلحون، لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. صحیح ہے بچوں. جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے اتری ان تمام کتابوں پر جو ایمان لاتا ہے، وہی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں فلاح و نجات پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا سواء، ان الذین، اور جو لوگ، کافروا کا مطلب ہے کافر ہیں، سواء علیہم انذرتہم، ان کو تم لوگ نصیحت کرو یا نہ کرو. اور جو لوگ کافر ہیں ان کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ دیکھیں، سواء علیہم نصیحت کرنا، انذرتہم کرو، ام لم تنذرہم یا نہ کرو. تنذرہم کا مطلب ہے نصیحت کرنا، اور یہاں پہ یہ جو ہے ان علیک، یہ دیکھیں سوری، ان الذین کفروا سواء علیہم، اور جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو. انذرتہم اگر تم انہیں نصیحت کرو. جو انذرتہم کا لفظ ہے بچوں وہ نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا نہ کرو، نصیحت کرو. انذرتہم کا مطلب ہے نصیحت کرو. ام لم تنذرہم یا نہ کرو، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، دیکھیں یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لانا، اور لا اگر لگ جائے پیچھے اس کے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا. اللہ، اللہ کی جانب سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. علی قلوبہم، قلوب قلب سے بچوں نکلا ہے، قلب قلوب اور قلب. ٹھیک ہے. قلب کہتے ہیں دل، جو دل ہے ہمارے قلب میں. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلوبہم. قلوبہم کا لفظ کس چیز کو بچوں ظاہر کرتا ہے؟ دل کو.
وعلی سمعہم، سمعہم، سمعہم جو ہے وہ بچوں سماعت کو ظاہر کرتا ہے، سننے کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے بچوں، کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سننے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ابصار بصیرت، بصیرت سے نکلا ہے، صحیح ہے بچوں، ابصارہم بصیرت سے نکلا ہے، اور بصیرت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، بصیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے بچوں؟ دیکھنا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوتم کا مطلب ہوتا ہے پردہ پڑ جانا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں پر، اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم کا مطلب ہوتا ہے بچوں بڑا۔ تو یہ بچوں ہمارا پہلا رکوع تھا، جو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ جس چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ترجمۃ القرآن کو سیکھتے رہیں آہستہ آہستہ، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ صحیح ہے بچوں، اس کے علاوہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر دوں گا، آپ لوگوں کو جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔